لہذا فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. تو اب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اگر کوئی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ مشرکین کا دعویٰ ہے تو وہ بھی حضرت نبی اکرم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا شروع کر دیں، اسی سے ملت ابراہیمی کی پیروی کا دعویٰ پورا ہوگا. اگر یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھیک کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی. اور جو عیسائی ہیں وہ بھی اگر دعویٰ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا، تو ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا پڑے گا. یہ وہ دعوت ہے، اور دعوت کا شاندار اسلوب ہے کہ اگر کسی نے اپنے گزشتہ ماضی کی سیاہ کاریوں پر اللہ تعالیٰ کا کلم عفو پھروانا ہو اور اپنی توبہ کے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہو، تو اس کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ وہ مرنے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کر لے. وگرنہ جو اختلاف ہے وہ درمیان والوں نے، یہودیوں نے ڈالا ہے، عیسائیوں نے ڈالا ہے، مشرکین نے چیزیں اختلافی پیدا کی ہیں. ملت ابراہیمی اور ملت محمدی میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے، اسی کی وحی تو ان کو کی جا رہی تھی. اور جو درمیان میں اختلافات ہیں یہ سارے کے سارے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین کے ڈالے ہوئے ہیں جو اس وقت کے موجود گروہ تھے. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو مشرکن نہیں تھے، نہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اختلاف ہے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک جو ہفتے کا دن بنایا گیا، مقرر کیا گیا، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں. گویا ہفتے کا دن جن لوگوں کو ملا ہے انہوں نے اختلاف کیا ہے اس میں. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، وہ لازماً ان کے درمیان فیصلہ کرے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ دنیا میں اختلاف کرتے رہے. اب یہ جو ہفتے کے دن کے بارے میں ان کا اختلاف کیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف باتیں لکھی ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ اختلاف یعنی ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ اختلاف کی ایک صورت یہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دن یہودیوں کے لیے مقرر کیا تھا ہفتے میں عبادت کے لیے، اور ان کی مختلف قسم کی جو خاص سرگرمیاں تھیں، وہ جمعے ہی کا دن تھا. اور اس کی تائید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جو دن مقرر کیا گیا وہ جمعے ہی کا دن تھا. یہودیوں نے خود اختلاف کیا اور انہوں نے خود جمعے کی بجائے ہفتے کا دن اپنے لیے مقرر کیا. اور جب انہوں نے ہفتے کا دن مقرر کیا، اپنے لیے خود کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی وہی دن ان کے لیے مقرر کر دیا. بنیادی طور پر جمعہ تھا لیکن ہفتے کا دن انہوں نے خود مقرر کیا. ایک تو اختلاف کی صورت یہ ہے کہ انہوں نے خود اختلاف کیا اور ہفتے کا دن رکھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی وہی دن ان کے لیے مخصوص کر دیا کہ انہوں نے نافرمانی کرتے ہوئے اپنے نبی کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جمعے کی بجائے ہفتے کا دن مقرر کیا. ایک اختلاف کی صورت یہ ہو سکتی ہے جو مفسرین نے لکھی. دوسری اختلاف کی صورت یہ ہے کہ دیکھیں، یہودیوں نے ہفتے کا دن مقرر کیا، عیسائیوں نے اتوار کا دن مقرر کیا، یہ اختلاف ہے ان کا آپس میں. اور انہوں نے یعنی قبلہ مقرر کرتے ہوئے بھی عیسائیوں نے یہودیوں والا جو حصہ تھا قبہ صخرہ کا، کہ اس کا مغربی جانب کو وہ اپنا قبلہ سمجھتے تھے، تو عیسائیوں نے کہا جی قبہ صخرہ کا جو مشرقی حصہ ہے ہمارا قبلہ تو وہ مشرقی حصہ ہے، مغربی نہیں ہے، تاکہ ہمارا آپس میں اختلاف. انہوں نے اس بات میں بھی اختلاف کیا. اور پھر ہفتے کی بجائے اپنے لیے دن بھی جو ہے وہ اتوار کا رکھا. لہٰذا عیسائیوں کے لیے دن اتوار کا ہو گیا، انہوں نے اپنے لیے اتوار کا دن مقرر کر لیا، یہودیوں نے ہفتے کا دن. اور امت محمدیہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مقرر کیا. اور یوں تینوں کا آپس میں دن مختلف ہو گئے. ایک کا دن جمعہ امت محمدیہ کا، اور یہودیوں کے لیے جو ہے سبت ہفتہ، اور عیسائیوں کے لیے اتوار. اور یہ خود بخود اختلاف کیا. اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تو ہفتہ اس لیے ہفتہ بنایا تھا، مقرر کیا تھا، علی الذین اختلفوا فیہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے خود اختلاف کیا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اس میں اختلاف نہیں فرمایا، یہ اختلاف انہوں نے خود کیا تھا. اس سے یہ بات زیادہ صحیح محسوس ہوتی ہے، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے تو ہفتے کا دن ہی مقرر کیا، جمعے کا دن ہی مقرر کیا تھا، انہوں نے خود سے اپنے لیے ہفتے کا دن پسند کیا اور بعد میں وہی مقرر ہو گیا. تو بہرحال جعل السبت، مقرر تو ہفتہ ہی کیا گیا تھا،
لیکن کن پر؟ علی الذین اختلفوا فیہ، جنہوں نے اس ہفتے کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ البتہ اگر ہفتے کا دن ہی اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہو، جو کہ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ اللہ نے ان کے لیے ہفتے کا دن ہی مقرر کیا تھا، امت محمدیہ کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا ہے، عیسائیوں نے اپنے لیے خود اتوار کا دن پسند کر لیا تھا یہودیوں سے اختلاف کرتے ہوئے، یہ ہو سکتا ہے کہ تینوں کے لیے اس طرح سے الگ الگ ہو، تو بھی ہفتے والے دن اختلاف پھر بھی ہوا۔ ایک تو یہودیوں اور عیسائیوں کا آپس کا اختلاف کہ اللہ نے مقرر کیا، انہوں نے اختلاف کیا۔ دوسرا اختلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی ایک اختلاف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبت والے دن بھی لوگوں نے عملی طور پر اختلاف کیا، کچھ لوگوں نے مچھلیاں پکڑی، کچھ لوگوں نے نہیں پکڑی، اور خاص طور پہ جس کا ذکر ہوا سورہ اعراف کے اندر کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور پکڑتے اگلے دن تھے، لیکن انہوں نے ہفتے والے دن کو مذاق بنا لیا تھا اور بالآخر پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، تو یہ بھی ایک اختلاف کی صورت ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ اختلاف ہفتے کے دن کا ہو، اختلاف شریعت کی دیگر شریعت کے پہلوؤں کا ہو، اختلاف شریعت کی کسی ایک سمت کا اور ایک رخ کا ہو، یا اختلاف بنیادی طور پر توحید اور شرک کا ہو، کسی بھی طرح کا اختلاف ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ اکبر، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ گویا دنیا میں جتنے بھی اختلافات ہیں ان کا فیصلہ تو قیامت والے دن اللہ کے ہاں جا کے ہونا ہے۔ دنیا میں اختلافات کا فیصلہ ہو نہیں سکتا، فیصلہ کرے گا اللہ، اور وہ قیامت والے دن ہوگا۔ کتنے جھگڑے پڑتے ہیں آپس میں، دو بھائیوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، دو خاندانوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، دو گروہوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، دو ملتوں کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور دنیا میں ہر گروہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے نظریے کو، اپنی بات کو، اپنے سٹینڈ پوائنٹ کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے۔ کون فیصلہ کرے گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون؟ ظاہر ہے دنیا میں تو یہ امتحان کا معاملہ ہے، یہاں اختلاف جتنا بھی ہے وہ چاہے فکری اختلاف ہے اور چاہے عملی اختلاف ہے، یہاں فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت اللہ نے اسی لیے بنائی ہے، قیامت کا دن اسی لیے ہے کہ اس دن فیصلہ ہوگا کون سچا اور کون جھوٹا، کون غلط اور کون صحیح۔ اللہ اکبر، وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، یوم القیامہ، قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس چیز کے بارے میں جو دنیا میں یہ اختلاف کرتے رہے۔ اب دیکھیں کلام کا یعنی رخ کیا ہے اب تک، اور کلام کا سیکوینس کیا ہے کہ رد شرک اور اثبات توحید پر دلائل دیے، سورہ نحل پوری آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر اس کے بعد اس میں یعنی مشرکین کو انذار بھی کیا، ان کے شبہات کا جواب بھی دیا، ان کو تنبیہ بھی کی ان کے کردار پر، پھر اس میں دعوت کا اسلوب بھی اپنایا، امید کا پہلو بھی دکھایا، بنی اسرائیل کا حوالہ بھی دیا، ان کی گمراہیوں کا حوالہ بھی دیا، اور پھر حلال و حرام کے بارے میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے کے حوالے سے خاص ہدایات بھی دیں۔ اور اب رخ یہاں آ گیا کہ جو بھی تم کرو یہ مواقع موجود ہیں، اپرچونٹیز موجود ہیں، راستہ موجود ہے، توبہ کا راستہ کھلا ہے، اور ساری اپنی سیاہکاریاں ختم کرا کے اب بھی تمہیں اپنے سارے گناہ ایریز کروانے کا اور ان کو ختم کروا کے توبہ کر کے ان کو مٹا کے اب نئی زندگی شروع کرنے کا ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا موقع ہے۔ لیکن اب بھی اگر کوئی شخص نہیں آتا اس طرف تو کلام کا سلسلہ یہاں آ کے ختم ہوا کہ اگر کوئی بھی نہیں مانتا تو نہ مانے، قیامت کا دن فیصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، یعنی پوری دلائل پورے ہیں، حجت تمام ہے، ہر چیز بتا دی ہے، بالکل واضح ہے، لیکن کوئی بھی نہیں مانتا۔ منوانا فرض نہیں ہے اور نہ کوئی منوا سکتا ہے، منوانا اللہ کا کام ہے۔ اللہ اکبر، لہذا یہاں آ کے کہ یہ قانون سیدھا ہے، تاریخ سامنے ہے، بنی اسرائیل کا کردار سامنے ہے، مشرکین مکہ کا کردار سامنے ہے، توحید کا راستہ واضح ہے، شرک کا راستہ اس سے الگ اور واضح ہے، ہر چیز جب سامنے ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا کردار سامنے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور اسوہ سامنے ہے، تو پھر اب ہم نے کیا کرنا؟ فرمایا آپ کا کام اب لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے، بس آپ کا کام یہ ہے۔ اب یہ ہدایات ہیں آخری
چند آیات میں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور عملاً آپ کو کیا کرتے رہنا ہے اور کیا کرتے کرتے اپنی پوری زندگی تمام کر دینی ہے. خود تو آپ نے سیدھے رستے پر رہنا ہے، یعنی سیدھے رستے پر رہنا یہ زیادہ اہم ہے لوگوں کو سیدھے رستے پر لے آنے سے. لوگوں کو سیدھے رستے پر لے آنا یہ تو نبی کا کام بھی نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس جو آپ کو پسند ہو. اللہ اکبر. ولکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہو عالم بالمہتدین. اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اپنی فکر کر کے خود ہدایت پر قائم رہنا ضروری ہے، یہ فرض ہے، اور دوسروں کو بلانا بھی فرض ہے. بس بلاتے رہیے، کوئی آتا ہے نہیں آتا یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہے اصل مسئلہ. لہذا یہاں تک لا کے کلام کا سلسلہ تو ایک دم ڈائریکٹ ہدایات ہیں جو بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں، لیکن در حقیقت ان کے ذریعے سے پوری امت کو ہدایات ہیں. جس کردار کو اپنانے کی دعوت دی گئی ہے اور جس کردار کو اپنا کر لازماً ہدایت پر رہا جا سکتا ہے اور ہدایت پر قائم رہنے کے لیے جن ہدایات کی ضرورت ہے وہ بتائی جا رہی ہیں. اور کہا یہ کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بلاؤ، دعوت دو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف. دیکھیں دنیا میں راستے واضح ہو گئے، یہ توحید کا راستہ، یہ شرک کا راستہ، یہ اللہ والوں کا راستہ، یہ غیر اللہ والوں کا راستہ، یہ نبیوں کا راستہ، یہ نبیوں کے دشمنوں کا راستہ. واضح ہو گئے. اب واضح ہو گئے تو اب آپ کا کام کیا ہے؟ فیصلے تو قیامت والے دن ہوں گے. آپ کا کام یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیتے جائیں، دیتے رہیں. ادعو، دعوت دیں، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن. اور اگر مکالمے کی، مناظرے کی اور مجادلے کی اور جھگڑے کی صورت بنے، دلائل کے تبادلے کی صورت بنے تو بہت ہی اچھے طریقے سے دلائل کا تبادلہ بھی کرو. یہ کام تو کرتے رہنا، دعوت کا کام. یہ اس کو کہتے ہیں اصول دعوت. اور اصول دعوت کے اعتبار سے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ اہم آیت یہ ہے. دعوت کا اصول یہ ہے. کیسے؟ 3 باتیں یہاں فرمائیں، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ اور وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی موعظہ حسنہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، موعظہ حسنہ کیا ہے اور مجادلہ احسن کیا ہے. یہ 3 اصول بتا دیے. لیکن ان 3 اصولوں کے بعد ساتھ ایک بات جو بتائی وہ یہ ہے کہ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہے. اس اللہ کے رستے سے کون بھٹک گیا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے. وہو اعلم بالمہتدین. اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون ہدایت پر قائم ہے. یہ وہ بات ہے جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہدایت پر قائم رہنا ضروری ہے، ہدایت پر قائم رہنا فرض ہے. لوگوں کو ہدایت پر لے آنا ہمارے ذمے نہیں ہے، ہمارے ذمے ہدایت پر رہنا ہے. اگر آپ ہدایت پر قائم ہیں تو ہدایت پر قائم ہوتے ہوئے دعوت دیتے رہیں. اور دعوت کا نتیجہ کیا نکلے گا اس سے آپ بے فکر ہو جائیں. اللہ کو خوب معلوم ہے کون دعوت پر، کون ہدایت پر قائم ہے اور کون ہدایت پر قائم نہیں ہے، کون گمراہ ہے اور کون گمراہ نہیں ہے. آپ کو نہ تو گمراہی کے فتوے لگانے کی ضرورت ہے کہ فلاں گمراہ ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور نہ ہی آپ کو دوسروں کے انجام کی اس طرح فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ذمے ہے کہ لازماً آپ نے ان کو ہدایت کی طرف لانا ہے. وہ ہدایت کی طرف آ جائے یا نہ آئے یہ اللہ کا کام ہے. ہدایت کی طرف دعوت دینا آپ کا کام ہے. اس دعوت کو البتہ آپ نے 4 چاند لگانے ہیں ان اصولوں کے ذریعے سے جو اللہ نے قرآن میں اصول دیے دعوت کے، اور وہ ان اصولوں کے ذریعے سے جو اصول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں اپنائے اور جس طرح کا رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. تم اس رویے کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتے جاؤ. خود تم ہدایت یافتہ ہو کہ نہیں اس کی فکر کرو، وگرنہ اگر کوئی شخص خود ہدایت یافتہ نہ ہو، اللہ کو تو معلوم ہے
کون ہدایت یافتہ اور کون گمراہ ہو گیا یہ سب اللہ کو معلوم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس نتائج کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے چکر میں لوگوں کو ہدایت پر لاتے لاتے خود گمراہی کا شکار ہو جاؤ. ایسا نہیں کرنا، بلکہ کیا ہے کہ دعوت دیتے جاؤ. اب مشرکین ہیں سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہود و نصارہ ہیں اس وقت سامنے، ان کو ہدایت کی دعوت دینی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت تو آپ دے نہیں سکتے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. لہذا ہدایت ہونی ہے کس کو یا نہیں ہونی یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ ہدایت کی دعوت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اور دعوت جب دینی ہے تو ان میں یہاں بنیادی 3 اصول سامنے رکھے گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ، ایک موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور ایک مجادلہ احسن کے ساتھ آپ نے دعوت دیتے رہنا ہے، اور ساتھ اپنے ذاتی سٹینڈ پوائنٹ کو، اپنے کردار کو اس کی فکر کرتے رہنا ہے کہ کہیں میں گمراہ لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں، کیونکہ اللہ کو خوب معلوم ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. ہدایت پر قائم رہنا ضروری ہے، دوسروں کو ہدایت پر لانا وہ ہمارے ذمے نہیں. اب یہ جو 3 اصول ہیں یہ کیا ہے؟ حکمت کیا ہے، موعظہ حسنہ کیا ہے، اور جادلہم باللتی ہے، مجادلہ احسن کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس بات کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور عملاً اس کے ذریعے سے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت تو سب دے رہے ہیں، اللہ اکبر. فرق یہ پڑتا ہے کہ دعوت کون ان اصولوں کے مطابق دے رہا ہے اور کون ان اصولوں کے مطابق نہیں دے رہا. بلکہ یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ کون اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے، اللہ کے راستے کی طرف، اور کون غیر اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. فرق تو یہ پڑتا ہے. اللہ داعی تو ہر شخص ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس طرح کا بنایا ہے کہ معاشرے میں جب بھی کوئی شخص، جتنا بھی کوئی گیا گزرا شخص ہو، اس کو دیکھ کر انسپائر ہونے والے کوئی نہ کوئی لوگ تو ہوتے ہیں معاشرے میں. اگر کوئی استاد ہے تو اس کے شاگرد اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی ڈرائیور ہے، سواریاں اس کی ڈرائیونگ سے متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ پازیٹیولی متاثر ہو رہے ہوں چاہے نیگیٹیولی متاثر ہو رہے ہوں. کچھ کہیں گے بہت اچھی ڈرائیونگ کر رہا ہے، کچھ کہیں گے بہت بری ڈرائیونگ کر رہا ہے. جو بہت بری سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ اس طرح کا میں نے کام نہیں کرنا، جو اس کو بہت اچھا سمجھے گا وہ سمجھے گا کہ اس طرح کا کام کرنا. الا ھذا القیاس. دنیا میں کوئی، چونکہ معاشرہ ہے نا، عاشرہ یعاشر، معاشرہ کا معنی یہ ہوتا ہے مل جل کر رہنا. مل جل کر رہنے والی جو نسل انسانی ہے اور نوع انسانی ہے، اس میں ہر شخص دوسرے سے یا متاثر ہو رہا ہے یا وہ دوسرے کو متاثر کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کا عمل ہر لمحے جاری ہے، اور معاشرہ جہاں پہ معاشرہ ہے وہاں پہ دعوت کا عمل جاری ہے. کوئی کسی سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کو متاثر کر رہا ہے. گویا جو دعوت نہیں دے رہا، جو اپنے جتنا مضبوط کردار کوئی شخص رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ دوسروں کے لیے مؤثر دعوت کا سبب بنتا ہے. اور جو آدمی کسی کو متاثر نہیں کر رہا، اس کے پاس اتنا مضبوط کردار نہیں ہے کہ وہ کسی کو متاثر کر سکے، تو وہ لازماً کسی سے متاثر ہو رہا ہوگا. لہذا دعوت کا عمل ان ورڈز اور آؤٹ ورڈز وہ ہر وقت جاری رہتا. ہاں فرق یہ پڑتا ہے کہ اس دعوت کو، وہ جو انسپریشن ہے جو دوسرے لوگ اس سے لے رہے ہیں یا وہ دوسروں سے انسپریشن لے رہا ہے، وہ انسپریشن اللہ کی طرف ہے یا غیر اللہ کی طرف ہے، یہ فرق پڑتا. لہذا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک، تیری دعوت کا رخ ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو. اللہ اکبر. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے یہ کہلوایا قرآن میں، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اللہ اکبر. میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں ہر وقت اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی گفتار سے، اپنی پوری زندگی کے ہر پہلو سے میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. میرا تو یہ راستہ ہی ہے. اللہ علی بصیرت ومن اتبعن. یہ پوری بصیرت کے ساتھ، پورے شرح صدر کے ساتھ، اللہ ومن اتبعن، یہ میں بھی یہی کام کرتا ہوں، اور جو کوئی میرے پیچھے چلتا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت ہے. لہذا داعی ہونا ایک فطری امر ہے.
لیکن دعوت اللہ دینا اور دعوت الی سبیل ربک دینا یہ ایک اختیاری عمل ہے. تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ زندگی اس طرح گزارو. یہ دعوت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ آپ تقریر کیا کرو اللہ کی طرف بلانے کے لیے. ہم نے سمجھا کہ دعوت دینے کا مطلب صرف تقریریں کرنا, اور تقریریں چونکہ عام طور پر مولوی کرتے ہیں تو یہ علماء کا کام ہے کہ وہ دعوت دیں. نہیں, یہ لازمی سبجیکٹ ہے, یہ آپشنل سبجیکٹ نہیں ہے. دعوت ہر فرد داعی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ داعی اللہ ہے یا داعی الی غیر اللہ ہے. اس کو دیکھ کر جو لوگ متاثر ہوتے ہیں, جو لوگ انسپائر ہوتے ہیں, وہ صدق و دیانت کی طرف انسپائر ہو رہے ہیں یا جھوٹ اور بددیانتی کی طرف انسپائر ہو رہے ہیں. لوگ اس کو دیکھ کر سچائی کا عہد کرتے ہیں یا لوگ اس کو دیکھ کر جھوٹ کا عہد کرتے ہیں. لوگ اس کو دیکھ کر آئندہ زندگی میں دیانت داری کے لیے کاربند ہوتے ہیں یا یہ سوچتے ہیں کہ میں آئندہ زندگی بددیانتی کیا کروں گا. ظاہر ہے لوگ دنیا میں بڑی بڑی بددیانتیاں کرتے ہیں اور بہت کچھ کما جاتے ہیں دنیا کے لیے. دنیا کے اعتبار سے وہ لوگوں کے لیے رول ماڈل بھی ہو سکتے ہیں, اس لیے کہ دنیاوی اعتبار سے بہت کامیاب آدمی جتنا بڑا فراڈیا ہے وہ اتنا بڑا کامیاب ہو سکتا ہے, اور وہ کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد بھی میڈیا کے اوپر آ کے کہے کہ جھوٹ کے ذریعے سے کامیابی ملتی ہے, بددیانتی کے ذریعے سے کامیابی ملتی ہے. تو آپ یہ بتائیں وہ لوگوں کو کس طرف بلا رہا ہے؟ جھوٹ اور بددیانتی کی طرف بلا رہا ہے, وہ صدق اور دیانتداری کی طرف تو نہیں بلا رہا. جب وہ لوگوں کو لوگ اس طرح سے انسپائر کرتے ہیں تو یہ دعوت الی غیر اللہ ہے. اللہ ہر شخص داعی ہے, وہ دعوت دے رہا. اسی لیے اللہ کریم نے سورۃ القصص کے اندر فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں آپ کی دعوت کا رخ رب کی طرف ہونا چاہیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, مشرکوں کی میں سے نہ ہو جانا. یعنی کیا مطلب؟ جس کی دعوت کا رخ, جس سے لوگ جو انسپائر ہو رہے ہیں, اس انسپریشن کا رخ اگر اللہ کی طرف نہ ہوا تو وہ لازماً الی غیر اللہ ہوگا. اور جب الی غیر اللہ ہوگا لوگ آپ کو دیکھ کر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں, دنیا داری کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں, خواہش نفس کی پرستش کی طرف متوجہ ہو رہے ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو اللہ کی طرف دعوت نہیں دے رہے, غیر اللہ کی طرف دعوت دے رہے, تو یہی تو شرک ہے.